اللہ نے ان کو گناہ سے معصوم پیدا فرمایا ہے۔ ایک محفوظ ہوتا ہے، ایک معصوم ہوتا ہے۔ محفوظ وہ ہے کہ چاہت تو ہو لیکن اللہ اسے بچا لے۔ معصوم وہ ہے کہ جس کے دل، دماغ، جس کی طبیعت، جس کی فطرت میں کہیں گناہ کا، خطا کا گمان بھی نہ گزرے۔ ہر نبی معصوم عن الخطا ہے، خطا، گناہ، معصیت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے اور اپنی دوسری مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ آج تک اللہ کی توحید کا پیغام جہاں بھی پہنچا ہے کسی نہ کسی نبی اور رسول کے واسطے اور وسیلے سے پہنچا ہے۔ کائنات میں کسی کو ڈائریکٹ اللہ پاک نے اپنی ہدایت کا پیغام نہیں دیا۔ آسمانی کتابیں ہوں، آسمانی احکامات ہوں، شریعت اسلامیہ ہو، اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور نبی اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ واسطہ ضروری ہے، اس واسطے کے بغیر کوئی شخص بارگاہ الہی سے لے نہیں سکتا۔ اللہ نے شریعت کے لینے کے لیے بھی وسیلہ نبوت ضرور قرار دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات توجہ طلب ہے، واسطہ ضروری ہے یا نہیں ہے، وسیلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ دیکھ لیں دنیا بڑی ہے یا دین بڑا ہے؟ دین بڑا ہے نا، ایمان بڑا ہے یا دنیا کا ساز و سامان بڑا ہے؟ ایمان بڑا ہے۔ تو دوستو جب ایمان ان کا صدقہ ملا تو پھر دنیا کے سامان کی کیا حیثیت ہے؟ جب بڑی دولت اللہ نے حضور کے واسطے سے عطا فرمائی ہے تو پھر چھوٹی دولتوں کے اندر ہم کیوں گھبرائیں، جبکہ فرمان ہے انما انا قاسم واللہ معطی، رب دینے والا ہے، مصطفیٰ بانٹنے والے ہیں۔ سامعین محترم، میں تھوڑا سا عقائد کی بات کو آگے چلا لوں۔ تمام آسمانی کتابیں حق ہیں اور ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی لا رہے اور آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے ناسخ ہے، قرآن منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور تشریف لے گئے، سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، حضور نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ کی شریعت ناسخ ہے، نہ قیامت تک نئی شریعت آ سکتی ہے، نہ قیامت تک نیا رسول اور نبی آ سکتا ہے۔ اگر ذہن کے کسی کونے خدرے کے اندر ذرا برابر اس عقیدے میں شک ہو کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، وہ بندہ ایمان سے فارغ ہے، بے ایمان ہے، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو جنہوں نے نبی مانا وہ کافر ہوئے۔ دوستو اس میں تو کوئی شک نہیں، جس نے اس کو نبی مانا وہ کافر ہوئے، جس نے اس کو محدث مانا وہ بھی کافر ہوئے، جس نے اس کو مہدی مانا وہ بھی کافر ہوئے، جس نے اس کو مسلمان مانا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایسے سبحان اللہ بولیں گے؟ سبحان اللہ نہیں نہیں نہیں، میں شروع ہی کو نہ دیا، ذرا بارلے اندر تکڑے تھی ہونا سبحان اللہ اچھا کو۔ جو اس کو مسلمان مانتا ہے یا اس کے کافر ہونے میں شک کرتا ہے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جس طرح حضور کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ ختم المرسلین بھی ہیں، آپ امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ شان اور رتبے عطا فرمائے ہیں۔ آؤ تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین محترم، نبی پاک علیہ السلام کے سر پر اللہ نے عزت کا تاج رکھا ہے اور میرا رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ عزت والا ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کا رسول بھی عزت والا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی عزت والے ہیں۔
वलिलमुमिनीन में जो सबसे पहला गिरोह शामिल होता है वो गिरोह आका करीम के सहाबा किराम और आका करीम के आले बैते किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये उनका गिरोह है जो सबसे पहले उन इज्जत वालों में शामिल होता है जिनकी इज्जत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज मुतहरात आले बैत हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हसनैन करीमैन खातून जन्नत मौलाए पाक अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम व रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, ये सब अहले बैत हैं। तवज्जो बोली देना, तवज्जो बोली देना, ये सब अहले बैत हैं। एक शक और उस वस्फ से कि मैं आपके ज़हन में काट करता चला जाऊं, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा अगर आप 22वां पारा उठाएं, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, यहाँ से आयत करीमा शुरू होती है और अल्लाह पाक खिताब करता है मेरे आका की पाक बीवियों को, या निसा अन्नबी, ऐ नबी के घर वाली हो, लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, कोई कायनात की औरत तुम्हारे जैसी नहीं है। फिर आगे अल्लाह पाक उनको अहकामात जारी करता है और जारी करते करते अल्लाह करीम फरमाता है ऐ नबी के घर वाली हो, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हारा जाहिर भी पाक कर दिया है, बातिन भी पाक कर दिया है। बात तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा, तकरीर शुरू नहीं हुई है। अभी मैं आपको अकायद पढ़ा रहा हूँ सादे सादे अंदाज में कि अहले सुन्नत के अकायद क्या है। डिमांड ये है कि 2-3 घंटे तकरीर होनी चाहिए, लेकिन आपकी सेहत का ख्याल करते हुए मैं 1.25 से 1.5 घंटा करूंगा, क्योंकि आपको परेशान भी नहीं करना, इसलिए मैं जो है जरा जल्दी जल्दी भी कर रहा हूँ और बहुत तो स्लो भी नहीं जा रहा। जरा आप सुभान अल्लाह ऊंचा बोलते जाए। सामीन मोहतरम जरा गौर कीजिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज के लिए किसी आयत को समझना हो, उसके शान नुज़ूल को देखा जाता है, उसके सियाक और सबाक को पढ़ा जाता है। तो कुरान की इस आयत का सियाक और सबाक भी यही बताता है और शान नुज़ूल भी यही बता देता है कि ये आयत नबी पाक की अज़वाज के लिए नाज़िल हुई। और आयत करीमा का मफहूम अहलल बैत, घर वालों, जब घर वालों का जिक्र हो तो पहले तसव्वुर में बीवी आती है, पहले तसव्वुर में बीवी आती है। तो अहले बैत से मुराद नबी पाक की अज़वाज है। अब आइए आगे जो एतराज है उसका जवाब सुनिए। जनाब, जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम को बुलाया। सैयदा कायनात सैयदा तैयबा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुलाया। हुजूर ने अपनी चादर को फैलाया, इन चारों को चादर में लिया, ये बन गए 5। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। अब जिनको चादर में लिया वो भी अहले बैत हो गए। अब लोगों ने ना इंसाफी क्या की, जो चार दीवारी में थे उनको तो बैत से निकाल दिया और जो चादर में आए उनको अहले बैत में कबूल कर लिया। जनाब, फिर आप इसका हल क्या करेंगे? हमारे उलमा ने इसका खूबसूरत बयान दिया है, आप इंशाअल्लाह सुनेंगे, समझेंगे, सुभान अल्लाह बड़ा जोर से बोलेंगे। दोस्तों, बात ये थी कि जो अहले बैत की आयत तत्हीर नाज़िल हुई वो हजरत अली के घर के लिए नाज़िल नहीं हुई थी। हजरत सैयदा कायनात तो हजरत अली के घर में रहती हैं, हसनैन करीमैन तो हजरत अली के घर में रहते हैं, जबकि नबी पाक के घर में तो आपकी अज़वाज रहती हैं। तो अब हुजूर के घर में तो आपकी अज़वाज हैं, आपकी बीवियां हैं। तो जब ये आयत नाज़िल हुई कि नबी के घर वालों को हमने पाक कर दिया है, तो हुजूर ने हजरत अली के घर वालों को भी अपनी चादर में लेके कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती। अब तर्जमा क्या बनेगा? कुरान ने नबी की अज़वाज को अहले बैत बनाया है और अली के घर को मुस्तफा ने अहले बैत बनाया है। आका ने
چادر میں لے کر ہاؤلائے اہل بیتی، اس لیے فرمایا کائنات والو جو نبی کا گھر ہے وہ بھی اہل بیت ہیں، جو علی کا گھر ہے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ نعرہ سبحانہ کرو نا، نعرہ سبحانہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت زندہ باد۔ دوستو، اہل سنت و جماعت کے نزدیک آقا کریم علیہ السلام کی تمام ازواج اور حضرت مولا علی شیر خدا کا گھر یہ سب اہل بیت ہیں، سب پاک ہیں، سب مطہر ہیں۔ اللہ نے ان کا ظاہر اور باطن پاک کر دیا ہے، ان کا ادب ایمان ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کا احترام ایمان ہے۔ جو اہل بیت کے کسی ایک فرد کا اگر منکر ہے یا بے ادب ہے، اگر امام حسین کا منکر گستاخ ہے تو امام حسن کا منکر بھی گستاخ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس طرح حضرت امام حسین کی محبت کا سینے میں ہونا ضروری ہے، حضرت امام حسن مجتبی یہ تو بڑے بھائی ہیں، بڑے کا احترام زیادہ ہوتا ہے، ان کی محبت کا بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ ایک کو اپنا آقا بنا لینا اور دوسرے بھائی سے چشم پوشی کرنا یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرارت ہے۔ یہی تو اہل سنت کا خاصہ ہے، اگر پیار کیا ہے تو مصطفیٰ کے ہر اہل بیت سے پیار کیا ہے۔ حضور کی آل کا گستاخ مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ببانگ طول عقیدہ ہے۔ اب آؤ دوستان گرامی، ایک گروہ کا نام ہے جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، اونچا بول سو، اونچا بول سو۔ سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا، بھلائی کا، جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو ایک صحابی پر لان تان کرے، نعوذ باللہ، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ پاک نے حضور کے صحابہ کو جو نسبت دی ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے، وہ آقا کی قربت ہے۔ انہوں نے جیتی جاگتی زندگی میں آقا کریم کا دیدار کیا ہے۔ جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ آقا کو دیکھ لیا، کائنات کے سارے غوث قطب ابدال اپنی نیکیاں جمع کر لیں، اس کے قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک نے میرے آقا نبی پاک کے صحابہ کرام کو مقام اور شان عطا فرمائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ توجہ ہے تو ذرا اونچا بولیے نا سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 1,10,000 سے زائد صحابہ کرام ہیں۔ 1,10,000 صحابہ کرام میں جو سب سے اونچا مرتبہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ میرے آقا پاک محمد مصطفیٰ کے 4 اشاروں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سامعین محترم، میں عقائد بیان کر رہا ہوں۔ اہل سنت و جماعت اللہ کی توحید کے بھی قائل ہیں، انبیاء کی عظمتوں کے بھی قائل ہیں، آقا کریم کی عزت و ناموس ختم نبوت کے بھی قائل ہیں، صحابہ کرام کی عزت کے بھی قائل ہیں، اہل بیت کی حرمت کے بھی قائل ہیں، اولیاء کی ولایت کے بھی قائل ہیں، اولیاء کی ولایت کے بھی قائل ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو شان، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگی اولیاء کی شان؟ میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی لیتا جائے گا میرا قرب پاتا جائے گا، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، جن کو مقام ولایت ملا ہے۔ جو اولیاء کی گستاخی کرتا ہے، سمجھ لینا، جو اولیاء کی گستاخی کرتا ہے
وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بد دین ہے، اور ولی کے گستاخ کی اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، جس کے سینے میں میرے ولی کا بغض ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ وہ جو ولی کا دشمن ہے، مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے، خدا کا بھی دشمن ہے۔ لیکن اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ سن لو کہ ہر ریڑی لگانے والا، ہر گدا گاڑی چلانے والا اور جناب والا شکل و شباہت جو ہے وہ اولیاء والی بنا کر، ولیوں والی شکلیں بنا کر، لٹے بڑھا کر اور جناب والا داڑھی منڈوا کر اور ہاتھوں کے اندر کڑے اور چھلے پہن کر، بدبو والے لباس پہن کر آستانہ بنا لے اور لوگوں کو کہے کہ جناب میں ولی ہوں، مجھے ولی مانو، ایسے ولی کہلانے والوں کو ہم پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کی شریعت کا احترام کرے گا ہم اس کا احترام کریں گے، جو شریعت کا باغی ہے ہم اس سے باغی ہیں۔ ولایت کے لیے مکمل شریعت محمدی کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ماشاءاللہ، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیں، اونچا بولیں۔ سامعین محترم، اب ہم خطاب شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے۔ میں نے نام لیا اللہ کی ذات کا، میں نے نام لیا صحابہ کی جماعت کا، میں نے نام لیا اہل بیت اطہار کی مقدس جماعت کا، میں نے نام لیا انبیاء کرام کی جماعت کا، میں نے نام لیا اولیاء کرام کی جماعت کا۔ اب یہ کتنے ہوئے؟ ذرا توجہ دینا۔ اللہ پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے اور سب سے تنہا ہے اور خالق کی کائنات ہے۔ صحابہ کی جماعت ہے، بڑی عزت والے، اہل بیت کی جماعت ہے، بڑی عزت والے، اولیاء کی جماعت ہے، بڑی عزت والے، انبیاء کرام رسول کی جماعت ہے، بڑی عزت والے۔ ان سب کو پانا ہے، ان سب سے تعلق بنانا ہے، ان سب کے سنگ لگنا ہے، ان سب کو اپنا بنانا ہے، ان سب کا ہو جانا ہے۔ مولا مرکز کون ہے؟ محور کون ہے؟ فرمایا جو سب کو پانا چاہتا ہے، مرکز ایک ہے، محور ایک ہے۔ جو ذات مصطفیٰ سے جڑ جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا۔ جو ایک میرے نبی سے جڑ گیا وہ سب سے جڑ جائے گا۔ جو حضور سے نہ جڑا خدا کا ہو گیا، خدا سے نہ جڑ پائے گا۔ جو نبی کے سنگ نہ لگا، اہل بیت کا نام لیتا رہے، اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو آقا سے نہ جڑ سکا، صحابہ کرام کے جھنڈے لہراتا رہے، صحابہ سے کوئی واسطہ نہیں، جو حضور کی عزت نہ کر سکا، ولی کی کرامتیں بیان کرتا رہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں مرکز ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا بھی ہو گیا، خلق خدا کا بھی ہو گیا۔ آؤ میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات کریمہ ہم ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں گے، آپ سنتے چلے جائیں گے اور سبحان اللہ سے سر دھمتے چلے جائیں گے۔ ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں کے پاس پیغام پہنچا، اور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ یہودیوں کے پاس پہنچا یہ پیغام، آؤ اسلام قبول کر لو۔ یہودی کہنے لگے ہم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ نہیں کہا تو کیا ہوا؟ عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کا نام تو لیتے ہیں، نبی کا نام نہیں لیا تو کیا ہوا؟ ہم توحید تو مانتے ہیں، لہذا اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ کیا اللہ کو ماننے کے لیے حضور کا ماننا ضروری ہے؟ یہ سوال تھا، توجہ دینا، یہ سوال تھا۔ میرے اللہ نے فوراً جواب دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان کو فرماؤ ہاں اللہ کو ماننے کے لیے محمد کا ماننا ضروری ہے۔ یہ میں نے مدعا پیش کیا ہے، اب ترجمہ سنیے۔ فرمایا قل، محبوب ان کو فرماؤ، ان یہودیوں کو بولو، عیسائیوں کو بولو جو ڈائریکٹ خدا کی بات کرتے ہیں، وسیلہ مصطفیٰ چھوڑ کر اللہ کی بات کرتے ہیں، آؤ ان کو بتاؤ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری نوکری میں آ جاؤ، میری اتباع میں آ جاؤ۔
میری پیروی میں آ جاؤ، میری محبت میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ، میرے ہو جاؤ، یحببکم اللہ، تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ اے اللہ تو ہم سے پیار کب کرے گا؟ اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کب کرے گا؟ فرمایا شرط ایک ہی ہے، تم نبی سے جڑ جاؤ، خدا بھی تمہارا ہے، خلق خدا بھی تمہاری ہے۔ اسی کا ترجمہ کیا ہے علامہ اقبال نے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، سکے تے تقریر نہ سنو نا، ذرا سبحان اللہ چنگا تکڑا کر کے آکھو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو پالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اچالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھنا، جب یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان کو تو فرما، تو ان کو فرما، مولا تو خود کیوں نہیں کہتا؟ فرمایا محبوب جو تجھے نہیں مانتا میں اس کے متھے نہیں لگنا چاہتا، سنا تو فرما فتبعونی، جب تک میرے نہیں ہو جاؤ گے، میری غلامی نہیں کرو گے، مجھ سے نہیں جڑو گے، تب تک تم اللہ کریم سے نہیں جڑ سکتے۔ اللہ حضرت بھی تو ہے نا، جب قرآن مقدس کی آیت سے عشق رسول کی روشنیاں نکلتی ہیں تو اعلیٰ حضرت اشعار کی صورت میں قلم بند کر کے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو شہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو دیتا ہے اسی در سے دیتا ہے، جو قبول کرتا ہے وسیلہ مصطفیٰ کے قبول کرتا ہے۔ اب آئیے سامعین محترم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ پاک نے اپنی محبت کے لیے، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے، اپنی ذات پر ایمان لانے کے لیے آقا کی ذات کو مشروط قرار دے دیا۔ فرمایا ادھر آؤ گے تو ادھر آ پاؤ گے، جو ادھر نہ آیا وہ میرے پاس بھی نہ آیا، چاہے کعبے کے طواف ہوتے رہے، سجدوں پہ سجدے ہوتے رہے، تبلیغیں ہوتی رہی اور علم پڑھتے رہے، میری بارگاہ میں نہ آیا، جو تیرے مصطفیٰ تک نہ آیا۔ اللہ اکبر، آگے سنیے گا میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کس قدر لازم قرار دیا۔ فرمایا محبوب ان کو بتاؤ، مولا کیا بتاؤں؟ فرمایا بولو نا، فرق مت کرنا، یہ فرق تو ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، یہ فرق تو ہے وہ بھیجنے والا ہے یہ آنے والا ہے، یہ فرق تو ہے وہ دینے والا ہے یہ بانٹنے والا ہے، یہ فرق تو ہے وہ مسجود ہے یہ سجدہ کرنے والا ہے، یہ فرق تو ہے وہ معبود ہے یہ عبادت کرنے والا ہے، یہ فرق تو رکھنا، ذاتیں جدا جدا ہیں، ذاتوں میں فرق رکھنا، کبھی باتوں میں فرق مت رکھنا، ادھر کا معاملہ اور ہے ادھر کا معاملہ اور ہے، نانا فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے خدا کی مانی، جس نے میرے محبوب کی پیروی کر لی اس نے میری پیروی کر لی، حضور کی پیروی کو میرے اللہ نے اپنی پیروی قرار دیا۔ ذرا آگے توجہ کیجئے، مکے والوں نے کہا جبریل تو آتے نہیں ہیں، رات کو حضور بیٹھ کر قرآن بناتے ہیں، دن کی اجالوں میں ہمیں سناتے ہیں، وہ کہتے تھے حضور تو خود بولتے ہیں، میرے رب نے فرمایا نا 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 ایسا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، میرا نبی خود تو نہیں بولتا، ان هو الا
اللہ وحی یوحا، زبان مصطفیٰ کی ہے، بولتا خدا ہے۔ نبی پاک کی محبت، اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، میرے نبی پاک علیہ السلام کا بولنا، یہ رب الجلال کا بولنا۔ ذرا توجہ کیجئے گا سامعین محترم، میرا اللہ نبی پاک علیہ السلام پر کس قدر عطائیں کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا، جناب والا اللہ کب بلاتا ہے؟ ہمیں کیا خبر، نہ اللہ کی آواز سن سکتے ہیں، نہ ہمارے کانوں میں سماعتوں میں یہ طاقت ہے۔ رسول بلائے یہ تو بات سمجھ میں آئے، اللہ کب بلاتا ہے؟ فرمایا لوگوں فرق مت کرنا، محمد کا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ یار سبحان اللہ، دوبارہ مزہ نہیں کرے نبی ذرا اونچا کھنا۔ فرمایا حضور کا بلانا میرا بلانا ہے، میرے نبی کا بلانا یہ میرا بلانا ہے۔ اللہ پاک تو بتا رہا ہے ذاتیں جدا جدا ہیں، باتیں دونوں کی ایک ہیں۔ اللہ اکبر، تاجدار کونین نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کی کیفیت تو دیکھیے۔ میرا رب فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اسے راضی کیا جائے۔ یہاں پہ بحث لمبی ہے لیکن میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، اس لیے پیسوں میں نہیں جاتا، اپنی وضاحت کرتا چلا جاؤ۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ پہلے بات دو کی لیکن ضمیر واحد کی لگائی، فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ مولا بات دو کی کرتا ہے، آخر میں اس کہتا ہے، انہیں نہیں کہتا کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے۔ فرمایا ان یرضوہ، اس ایک کو راضی کیا جائے، ایک کو راضی کیا جائے۔ مولا پہلے بات تو دو کی واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول حق کو زیادہ حق بنتا ہے ان یرضوہ کہ اس کو راضی کیا جائے۔ مولا ہمیں سمجھ نہیں آئی، پہلے بات دو کی ہے ضمیر ایک کی کیوں ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کو راضی کر لو گے خدا خود راضی ہو جائے گا۔ حضور کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا کی قرار دیا، آقا کے بولنے کو اپنا بولنا قرار دیا، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دی، آپ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آنے کو اپنی بارگاہ میں آنا قرار دیا۔ آؤ ذرا توجہ سے سنو تو صحیح، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، آؤ صحابہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ صحابہ حاضر ہو گئے، حضور نے ہاتھ دیا، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، یہ بیعت رضوان ہے۔ اللہ کریم نے قرآن نازل کر دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ میں توڑے ٹپے مائیے نہیں سنا رہا، میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا ڈھونڈو گے قرآن اور حدیث کے عین مطابق اگر عقیدہ نظر آئے گا یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظر آئے گا۔ محبوب ان الذین یبایعونک، بے شک جو تیری بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ حضور کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا۔ اب اگلی بات بھی توجہ سے سنیے، جب تمام صحابہ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ چکے، میرے آقا نے سب سے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا لوگوں یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے بولو؟ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ دوستو یہاں پہ بھی بڑی بحثیں ہیں، ادھر نہیں جاؤں گا، میں سیدھا آگے جا رہا ہوں۔ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ میرے رب نے پھر قرآن نازل کیا، فرمایا محبوب ان کو بتاؤ ید اللہ فوق ایدیہم، جو نیچے والا ہاتھ ہے نا محمد کا وہ بھی اللہ کا ہاتھ ہے، جو اوپر والا ہاتھ ہے نا اللہ محمد کا وہ بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، محبوب تیرا ہاتھ ہے بولو میرا ہاتھ، جو تیری بیعت کر رہے ہیں وہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تاجدار کونین علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، میرے آقا نے کنکریوں کو اٹھایا، کفار کے لشکر پہ پھینکا، میرے رب نے قرآن کی صورت میں اس کو نازل فرمایا، ذکر فرمایا محبوب وما رمیتا، وہ جو تو نے مارے تھے نا وہ تو نے نہیں مارے، وما رمیتا آپ نے نہیں مارے، آپ نے نہیں پھینکے، ادھر
رمیتا، جب آپ نے مارے وہ آپ نے نہیں مارے. خدا کی محبت کا انداز تو دیکھیے، میرے اللہ نبی پاک علیہ السلام کو کتنا نوازتا ہے. وما رمیتا، پیارے تو نے نہیں مارا. اذ رمیتا، جب تو نے مارا. مولا مارا نہیں مارا، تو نے نہیں مارا، تو نے مارا. ماجرا کیا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں. وما رمیتا اذ رمیتا، تو نے نہیں مارا جو کہ تو نے مارا، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے مارا. حضور کی مار خدا کی مار ہے. جس کو نبی پاک کی مار پڑ گئی اس کو خدا کی مار پڑ گئی. جس پہ حضور ناراض ہو گئے اس پہ میرا اللہ ناراض ہو گیا. اس لیے تو فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اے پیارے محمد کریم علیہ السلام، بے شک جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے. مولا تجھے تو تکلیف نہیں ہوتی، تو دکھ در تکلیفوں دکھ سکھ غمی خوشی ان سے پاک ہے. پھر کیوں اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، جنہوں نے اللہ کو دکھ دیا، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ورسولہ، رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا میں لعنت ہے، آخرت میں لعنت ہے. فرمایا لوگوں میرے نبی کو دکھ دینا سمجھو خدا کو دکھ دینا ہے. حضور کو دکھ دیا تو سمجھو اللہ کریم کی ذات کو دکھ دیا. ارے اس موضوع کو چلاؤں تو بات آگے چلی جائے گی. پونا گھنٹہ مجھے ہو چکا ہے، نہ مجھے پتا چلا نہ آپ کو پتا چلا. موضوع کو میں نے سوکھا بھی کرنا ہے، اس لیے اب ہم سوکھے پاسے جا رہے ہیں. پریشان نہیں ہونا کتھائی کتھائی سرے کی لڑائی ویسا تو ہم ذرا خوش کی تھی ویسا، لیکن میں نے چاس اردو دے اندر آن دیے. ذرا سبحان اللہ اچھی آواز لاکھو چنا. دوستان گرامی، اب قرآن کا نچوڑ یہ ہے، توجہ دینا، قرآن کا نچوڑ یہ ہے. میں نے قرآن سے میں باہر نہیں گیا، میں نے جتنی آیات کریمہ پڑھی ہیں قرآن مقدس ہے، میں نے پورا مواد جو دیا ہے وہ قرآن سے دیا ہے. اب قرآن سے ہمیں جو نچوڑ نکلا، جو قرآن نے ہمیں نقطہ دیا وہ یہ ہے کہ دنیا والوں اگر خدا کو پانا چاہتے ہو، صحابہ کی نوکری کرنا چاہتے ہو، اہل بیت کی غلامی کرنا چاہتے ہو، ذات مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. ادھر بھی جڑ جاؤ گے، ادھر بھی جڑ جاؤ گے. جو آقا سے جڑ گیا ادھر بھی جڑ گیا، ادھر بھی جڑ گیا. جو نبی کریم علیہ السلام کو نہ پا سکا، نمازیں پڑھے تو کیا ہوا، سجدے کرے تو کیا ہوا. اس کے اندر میں ایک دو دلائل دے کر میں پھر اپنی بات سوکھی کرتا ہوں. ابھی کچھ اوکھی برداشت کرتے رہو. ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ. اے جو حضور سے نہ جڑا، خدا سے نہ جڑا، جو نبی کریم سے جڑ گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. جو آقا کریم سے نہ جڑا اس کا ایمان نہ مقبول ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم قیامت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بے ایمان ہیں، پکے بے ایمان ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں ہے بے ایمان، سجدہ کرتے ہیں ہے بے ایمان، روزہ رکھتے ہیں ہے بے ایمان، ذکر کرتے ہیں ہے بے ایمان، سارے کام کرتے ہیں پھر بھی بے ایمان ہیں. مولا وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے بے ایمان ہے، سجدے کر کے بے ایمان ہے، روزے رکھ کے بے ایمان ہے. فرمایا سب کچھ کرتے ہیں، ابھی تک ان کا تعلق قلبی تعلق ذات مصطفیٰ سے نہیں جڑا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، سجدہ ہے، سب کچھ ہے، حضور کے ساتھ ادب نہیں ہے، محبت کا رشتہ نہیں ہے، نبی پاک کی نوکری نہیں ہے. فرمایا کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں. مولا ایمان کب دے گا؟ کلمہ پڑھا ایمان نہیں دیا، سجدے کیے ایمان نہیں دیا، قرآن پڑھا ایمان نہیں دیا. مولا ایمان کب دے گا؟ فرمایا ان کو بولو آمنو کما آمن الناس. ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے ہیں. اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. سمجھ آئے گا تو آئے گی تو انشاءاللہ سبحان اللہ کی آواز بڑی بلند آئے گی. توجہ دینا. فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. اب منافقوں کا ایمان اور ہے، صحابہ کا ایمان اور ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. محبوب جب ان منافقوں کو کہا جائے کہ یوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، قالو تو جواب دیتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما اس طرح
طرح ایمان لائے، آمن السفہاء، جیسے دیوانے ایمان لائے، جیسے پگلے ایمان لائے۔ وہ کہتے تھے ہم تو دیوانوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو دیوانے ہیں صحابہ۔ اب صحابہ میں دیوانگی کیا تھی جس کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹتے تھے کہ کلمہ پڑھیں گے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، سجدے کریں گے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، قرآن پڑھیں گے نمازیں پڑھیں گے صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو دیوانے ہیں۔ ارے منافقوں نے صحابہ کو دیوانہ کہا، پگلا کہا، قرآن نے کہا الا انہم ہم السفہاء، تم خود پاگل ہو۔ حضور کا دامن تھام کے بھی ایمان سے محروم ہو، ادب سے محروم ہو، نبی سے تعلق جوڑ نہ سکے، تم سے بڑھ کر بے وقوف کوئی ہوگا؟ اب منافقوں نے صحابہ کو دیوانہ کیوں کہا؟ کیا صحابہ کی عادتیں ایسی تھی؟ مال اللہ نا نا نا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ان کا لباس بھی درست ہے، ان کی عادات بھی درست ہے، ان کا چال چلن بھی درست ہے، ان کا کردار بھی درست ہے۔ صحابہ نے ایسی حکمرانی کی ہے کہ یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں کہ وہ محمد کریم کے صحابہ کا دور تھا جنہوں نے دنیا کو انصاف سے بھر دیا تھا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا کہ صحابہ تو دیوانے ہیں؟ بات یہ ہے صحابہ جو بھی کام کرتے تھے سوچ سوچ کے کرتے تھے، سنبھل سنبھل کے کرتے تھے، مشاورت سے کرتے تھے، دیکھ دیکھ کر کرتے تھے، لیکن جب بات عشق رسول کی آتی، ناموس رسالت کی آتی، محبت مصطفیٰ کی آتی، نبی پہ لٹانے کی بات آتی، صحابہ دیوانوں کی طرح کائنات نام محمد پہ لٹا دیتے تھے، سب کچھ نام محمد پہ فدا کر دیتے۔ میرے رب نے فرمایا منافقو کلمہ تو پڑھتے ہو، سجدے تو کرتے ہو، زکاتیں تو دیتے ہو، قرآن تو پڑھتے ہو، لیکن سینوں میں وہ عشق لاؤ جو صحابہ کے سینوں میں پنہا ہے، وہ پیار لاؤ جو صحابہ کے سینوں میں ہے۔ لٹاؤ نام محمد پہ اولادوں کو، قربان کرو نام محمد پہ اپنی جوانیوں کو، لٹا دو نام محمد پہ اپنے ماں باپ کو، سب کچھ لٹاؤ گے تو ایمان ملے گا۔ پتہ چلا نماز روزہ حج کا نام ایمان نہیں ہے، ذات مصطفیٰ پہ کائنات لٹا دینے کے جذبے کا نام ایمان ہے۔ حضور کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان مقبول ہوگا، ورنہ مردود ہے تمہارا ایمان۔ پتہ چلا کہ جو نبی کریم سے جڑ گیا وہ خدا سے جڑ گیا، جو حضور کا نہ ہو سکا وہ خدا کا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو سلطان العارفین حضرت سلطان پاہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی میٹھی بولی میں فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو چلے کڑے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چنیا پڑھ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علمہ پڑھ کے ہو جاک بنا دودھ جم دے ناہی، ہمیں لال ہومن کر کے ہو۔ وہ جاک کیا ہے جس کے بغیر چلے بیکار، تسبیح بیکار، علم بیکار، سب کچھ بیکار۔ فرمایا وہ جاک عشق مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے رسول اللہ، اللہ پر مزید عزت عطا فرمائے۔ اب جناب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آقا کریم سے جڑ جاؤ، حضور کی نوکری میں آ جاؤ، غلامی میں آ جاؤ، سرکار پہ ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے جڑنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، آپ کے سامنے ہے اور آپ کو کہا جائے کہ اس سے جڑ جاؤ تو آپ کو طریقہ پتہ ہے، اس کے پاس آنا جانا ہے، تحفے تحائف دینے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی طبیعت کو خوش کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو کہ اپنی قبر اطہر کے اندر تشریف فرما ہے اور ہمیں قرآن حدیث کا نچوڑ علماء نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنے آقا کو راضی کرنا ہے، حضور کا قرب پانا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پر سن من دھن وارنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، تو کیسے جڑے؟ اب اس کے پہلو ہیں بہت سے، جتنا ہو سکا میں اپنے ٹائم میں رہ کر اپنی گفتگو
ایک دو پہلو، ایک گزارا ہوا تو ایک، دو پہ گزارا ہوا تو دو، تین پہ گزارا ہوا تو تین، ٹھیک ہے نا؟ میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام سے جڑنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی جائے، آقا کی چاہت کو، حضور کی طلب کو، آپ کی طلب کو اپنے سینے میں اتنا پیدا کر دیا جائے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن تب بنو گے جب ماں باپ، یہ حدیث مبارکہ متفقن علیہ، بخاری و مسلم صحیح حدیث مبارکہ، کہ تب تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک ماں باپ، اولاد اور تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ ایمان میں بہار تب آئے گی، ایمان کامل تب ہوگا جب ماں باپ کی محبت بعد میں، اولاد کی محبت بعد میں، کائنات کی محبت بعد میں، حضور کی محبت پہلے۔ یہ ایمان کے لیے شرط اول ہے۔ اب دوستو میں تھوڑا صحابہ کرام کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے کیسے محبت کی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے صحابہ کی محبت کا۔ میں صرف آپ کو اتنا کہنے جا رہا ہوں، ذرا آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ ایک ہستی ہے اور حضور کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں ایک ہستی نے سارے تقاضے پورے کر کے دکھائے۔ ایک ہستی نے ایک رات میں محبت رسول کے سارے تقاضے پورے کیے۔ ہمت ہے نا سننے کی؟ آقا کریم علیہ السلام نے جب ہجرت کی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پہ دستک دی اور آپ باہر حاضر دربار رسالت ہوئے، ابو بکر آؤ ہم نے جانا ہے، چلنا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا ہے؟ بوڑھی ماں بوڑھا پاپا گھر میں، جوان بیٹے بیٹیاں گھر میں، مال دولت گھر میں، کاروبار مکہ میں، جائیداد مکہ میں، گھر مکہ میں، کل کائنات ایک طرف تھی، کل کائنات، ماں بھی ادھر، باپ بھی ادھر، بیٹا ادھر، بیٹی ادھر، دولت ادھر، گھر، کاروبار، بیوی، سب کچھ ایک طرف تھی۔ دوسری طرف میرے آقا کی ذات تھی۔ حضور نے اشارہ کیا ابو بکر چلنا ہے، ایک طرف کائنات، ایک طرف حضور کی ذات۔ اے ابو بکر کیا کرو گے؟ فرمایا زمانے کو سبق سکھاؤں گا، آمنو کما آمن الناس، یوں محبت کرو میرے نبی سے جیسے صحابہ نے کی ہے۔ کائنات سے مکھ موڑ لیا، نبی کی ذات سے رشتہ جوڑ لیا۔ اب چلے باہر میں، یہ بھی لمبا واقعہ ہے۔ خطیب حضرات وہ سانپ کو نکالتے نکالتے گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ میں نے آج ایک بندے سے پوچھا، مفتی صاحب تھے، میں نے کہا وہ جو رات کو خطیب صاحب آئے تھے تقریر کیسی ہوئی؟ تقریر کیسی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی آیت اس نے پڑھی ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ وقت بڑھ گیا، حضرت سلیمان فارسی دے باغ جو گھنٹہ نکلے ہی پورا گھنٹہ ہوتا ہی اس لاغ باغ جھوٹا رہی ہے، کھجورا کھاؤن تے لگا رہی ہے تے بوٹے اگاؤن تے لگا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے سامعین محترم کہ ایک ایک بات پہ جو ہے وہ گھنٹہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں آپ کو زیادہ مواد دے رہا ہوں۔ اس ایک تقریر سے 10 تقریریں بن سکتی ہیں، اتنا مواد ہے۔ اب سنیے گا، میں عرض کرنے جا رہا ہوں بڑے غور کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں ہیں، سانپ نے لگائی ٹھوکر، پاؤں ہٹا، نہیں ہٹے گا، ڈس لوں گا، ڈس لو، مر جاؤ گے۔ فرمایا مر جاؤں لیکن نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دوں گا۔ ڈس لیا، زہر نے اثر مارا، خون میں زہر پھیل گیا،
رقص کرنے لگی، موت سر پہ منڈلانے لگی، آنکھ سے آنسو ٹپکا، آقا کریم کے چہرہ پاک پہ گرا، چشمان کرم کو کھولا، ابو بکر کیا ہوا؟ آقا سانپ نے ڈس لیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا، جان دوبارہ دے دی، توجہ دینا توجہ دینا، اللہ اکبر، جان دوبارہ عطا کر دی۔ اے حضرت ابو بکر صدیق یہ کیا کیا؟ فرمایا ایمان کا تقاضا پورا کیا، جان دے دی، آقا کی محبت میں فرق نہیں آنے دیا۔ اب اگلا جملہ سنیے، اے حضرت صدیق اکبر یہ کیا کیا؟ فرمایا زمانے کو سبق پڑھا رہا ہوں نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اور سبق یوں پڑھایا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، جو ساری کائنات تھی وہ چھوڑ آیا مکے میں، ایک جان بچی تھی غار میں، وہ بھی قربان ہو گئی، غار میں وہ بھی لٹا دی نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اب آؤ، وہ صدیق بڑی شان والے ہیں جن کی گود میں میرے آقا کا سر انور ہے، سبحان اللہ، اور میرے مولا پاک علی شیر خدا مشکل کشا بھی کم نہیں ہے کہ ان کی گود میں بھی مصطفیٰ کا سر ہے۔ امتحان ادھر بھی تھا ادھر بھی تھا، گود کے اندر سر، سورج ڈوبا جا رہا ہے، نماز عصر جا رہی ہے، علی کیا کرو گے؟ فرمایا زمانے کو عقیدہ دوں گا۔ کیا عقیدہ ہے؟ بتاؤں گا، لوگوں عبادتوں میں بڑی عبادت نماز ہے، دیکھ لو نماز بھی یار پہ قربان، نماز بعد میں ہے، نبی کا ادب۔ ہوں میں گل سنے سا تو تے گل بڑے ایمان تازہ کرنا لی ہو سی تے جنہیں تو سونی سونی سبحان اللہ آجے بیٹھے ہو نا، یہ ریت انشاءاللہ سبحان اللہ کیسو تمہارا ایمان تازہ ہو سی۔ دوستو علماء کرام سے مسئلہ پوچھا گیا کہ نماز ضروری ہے یا جان بچانا ضروری ہے؟ فقہا نے کتابوں میں لکھا کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو نماز توڑ دو، ٹھیک ہو گیا؟ جان بچانا ضروری ہے، جان بچانا ضروری ہے، اس پہ بڑے دلائل لیے سب کچھ کیا۔ یہ مشرب ہے فقہا کا۔ ایک ہے عشاق، جس منزل نو عشق پچاوے ایمان و خبر نہ کائی۔ جب عاشقوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا عاشقوں کا سردار تو کربلا ہے، اس سے پوچھ لو۔ کربلا کی ریت پہ چلے گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ اے سرکار دو عالم علیہ السلام کے نواسے ذرا بتاؤ، جان پہلے ہے یا نماز پہلے؟ جان دے دی میں نے نماز نہیں چھوڑی، جان دے دی نماز نہیں چھوڑی۔ اختلاف ہو گیا؟ اختلاف نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، وہ عشق ہے، یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا توجہ دینا، یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے کہ جان بچا لو، اور وہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ جان دے دو، سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، ایسا رکھا کہ میرا حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ قیامت میں کوئی کس سال میں آئے گا، کوئی کس سال میں آئے گا، میرا امام سجدے میں ہوگا، سبحان ربی الاعلی ورد صبا ہوگا، اور دنیا میں اعلان ہوگا، لوگوں تم نے سجدے کر کے سجدوں پہ ناز کیا ہے، یہ حسین ہے جس پہ سجدہ بھی ناز کر رہا ہے۔ جان دے دی، نماز نہیں چھوڑی۔ اب توجہ، ہم جھگڑ رہے تھے نماز ضروری ہے، ادھر سے آواز آئی جان بچانا ضروری ہے، نماز ضروری ہے، جان ضروری ہے، نماز ضروری ہے، جان ضروری ہے۔ درمیان میں آ گیا ادب مصطفیٰ، درمیان میں آ گیا عشق رسول۔ جب عشق رسول آیا تو کہا اب فیصلہ کرو، عشق رسول ضروری ہے یا جان ضروری ہے یا نماز ضروری ہے۔ غار ثور میں گئے تو جان لٹ رہی تھی، جب میرے آقا کریم علیہ السلام سفر میں ہیں تو نماز لٹ رہی تھی، تو دونوں نے جواب دیا جان بھی محمد پہ قربان، نماز بھی محمد پہ قربان۔ حیدری
اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو تھوڑا جہا تھوڑا سوکا ہی گھر چھوڑا نا، اتنا جو میں تھوڑا اوکھا کرے نا بیٹا تے شوق تو سو بڑے مزے نال۔ میں تو پہلے علامہ چشتی صاحب خطاب کرے نا، میں تو آپ کو بڑا مزہ آیا بیٹھا ہی بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ انہوں علم بھی دیتا ہے، سوری دیتی ہے، گر بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام مدینہ پاک کی گلی سے گزرے تو باہر ایک چند جوان آپس میں کھڑے تھے گپ شپ میں۔ ایک یہودی باپ کا یہودی بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی۔ اچانک اس کی نگاہ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی۔ جب اس نے حضور کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کون ہے جو گزر گئے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم پریشان کیوں؟ اس نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ انسان اتنا بھی سونا ہو سکتا ہے، وہ انسان اور اتنا پیارا، کیا آنکھ ہے، کیا زلف ہے، کیا لب و رخسار ہے، کیا خوبصورت چال ہے، اور ابھی گزرے ہیں نا اتنی پیاری خوشبو تھی کہ دل دماغ کو معطر کر کے گزر گیا۔ اب چلا تو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بازار پھرتا رہتا ہے، کوئی چیز دل کو بھا جاتی ہے، لینے کی طاقت نہیں ہوتی، تو رات بھر بندہ یاد کرتا ہے کاش میں اس کو پا لیتا، میں حاصل کر لیتا۔ یہاں مثال نہیں دے رہا، مثال کو چھوڑ دو۔ حضور کو دیکھا تو اب رات کو سوچتا رہا کہ اے کاش میں نبی پاک کی غلامی کر لیتا، اتنا سونا آقا ہے اور میں اس سے دور ہوں۔ باپ کا ڈر بھی تھا کہ مارے گا۔ رات بھر کروٹیں بدلی، صبح ہوئی، مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم نے نالین مقدس اتارے، اٹھا کر سینے سے لگائے، مسجد نبی کے باہر کھڑا رہا۔ آقا صحابہ سے باتیں کرتے رہے، وہ دیدار کرتا رہا۔ آقا جانے لگے، حضور کے جوڑے سیدھے کیے، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ گھر میں گیا، بستر پہ لیٹا، کروٹیں لیتا ہے، نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، عشق کا روگی بن گیا ہے۔ لگی والے دی آنکھ نہیں لگتی، آنکھ نہیں لگتی۔ اگلی رات پھر ایسے۔ اب باپ کو نہیں بتایا، مارے گا، پیٹے گا، رنگ میں بھنگ ڈالے گا، لیکن حضور کے جو عشق کی لگن لگی تھی اس نے نیندیں اچاٹ کر دی۔ پوری رات آقا کا تصور آتا ہے، حضور کے ہجر و فراق کے اندر من میں جلتا ہے، آقا کے ہجر کے اندر آنسو بہاتا ہے، حضور کی یاد میں تڑپتا ہے۔ اے کالی رات تو کب ختم ہوگی؟ صبح کے اجالے پھوٹیں گے اور میں اپنے آقا کا دیدار جا کے پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، بیمار پڑ گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، بستر علالت پہ آیا، بستر مرگ بن گیا، عشق نے جلا ڈالا۔ باپ کو سمجھ نہیں آتی، طبیبوں کو سمجھ نہیں آتی بچے کو ہوا کیا ہے۔ نوجوانی کے عالم میں سونک کے کاٹا ہو چکا ہے، جہاں سے جانے والا ہے۔ اب جناب والا ان کو کیا پتا تھا یہ جو اندر آگ لگی ہے، یہ آگ تو جلا کے راکھ کرنے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ عشق کی آگ ہے جو دوزخ کی آگ کو بجھا ڈالے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور جہاں پہ کمال کر دیا حضرت بابا بلے شاہ نے، اگر بابا بلے شاہ کو بھی داد نہیں دو گے تو پھر داد اپنے جو ہے وہ سر پہ پگ بنا کے باندھ لینا۔ اتنی بڑی ہستی ہے، کتنا بڑا عاشق ہے۔ آگتے عشق دا سیک برابر، عشق دا سیک چنگیرا، آگتے عشق دا سیک برابر، عشق دا سیک چنگیرا، آگتے ساڑے ککتے کانے، عشق ساڑے تن میرا، آگتا دارو میتے پانی، عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کٹھ نہیں رہندا جتھے عشق چلاوے ڈیرا۔ عشق نے لگائے ڈیرے، اندر مچائے پھانپڑ، جلا دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا۔ یہ جان بھی پیارے
جلا جانا، ہر چیز جل گئی، بستر علالت بنا بستر مرگ، باپ سر پہ آیا، بیٹا کوئی آخری تمنا ہے تو بتا، تیری تو سانسیں اٹک رہی ہیں، دھڑکنیں رکی چلی جا رہی ہیں، گردش خون کم پڑتی جا رہی ہے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی، بابا مارے گا تو نہیں، بیٹا آخری وقت ہے کیوں ماروں گا، میری ایک تمنا ہے بابا۔ بول بیٹا کیا تمنا ہے؟ بابا ایک تمنا ہے، وہ مدینے والے آقا ہے نا، وہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیاری باتیں کرتے ہیں، مجھے ان سے عشق ہو گیا ہے، بس جاتے جاتے محمد کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ نظم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، ایک بار میرے آقا میرے سرانے آ جائے، بس مجھے زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے آقا کریم کے قدموں میں گیا، آقا میرا بیٹا ہے، کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، کیا میرے گھر میں آئیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں آؤں گا، سنا ہے نہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نوجوان کی نظریں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں، حضور کا انتظار کر رہا ہے کہ اسرائیل پہلے آتے ہیں یا میرے آقا پہلے آتے ہیں۔ اے موت ذرا ٹھہر جا، میرے آقا آنے والے ہیں، پھر بے شک مجھے لوٹ لینا، بے شک مجھے دبوچ لینا۔ نظریں دروازے پہ ہیں اور دل میں فریادیں کر رہا ہے، کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہ کاران تیرے راہ ملے یا رسول اللہ، میں منتا ہوں تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، ہر ویلے تانا یاد دیا میں دیواروں کا گزارا، فالا پاواں تے میں قاصد بھیجا، میرا تھی گیا حال بیمارا، یار پاچو ہن جیون کوڑے ان اندر درد ہزاراں، یار فریدا میں تیویں روا جی میں وچھڑی کود کتارا۔ جب آقا کے ہجر میں کوئی غلام تڑپتا ہے بلکتا ہے تو یوں فریاد کرتا ہے، انہاں سکلیاں تے گلاندیاں تے، اور سبحان اللہ تا کھوچا، انہاں سکلیاں تے گلاندیاں تے، لکھوار صدقڑے جاندیاں تے، انہاں پردیاں مفت نکاندیاں تے، شالا فتوی یامن او کھڑیاں، لو مختی مخدت برد یمن، من بھاوری چھلک بھی کھاؤ مٹھر، وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھر، یعنی ہمرا وادی سن کریاں۔ آقا کعبہ ہو کے آنکھوں کو کبھی بند کیا جاتا ہے، کبھی کھولا جاتا ہے، جب میرے آقا آئے یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ میرے آقا آئے، بیٹا آنکھیں کھول دیکھ سامنے کون آیا ہے، جب آنکھیں کھولی مصطفیٰ کریم سامنے کھڑے تھے، آقا مسکرا رہے تھے، توجہ دینا توجہ دینا، آقا مسکرا رہے تھے، حضور کو دیکھا لب ہلنے لگے، ایک بار کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا سانسیں رک گئی، سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، گردش خون رک گئی، دل کی دھڑکنیں جواب دے گئی، جان نکل گئی، جان نکل گئی، توجہ جان نکل گئی، ہاتھوں نے کام چھوڑا، زبان نے کام چھوڑا، دھڑکنوں نے کام چھوڑا، گردش خون نے کام چھوڑا، لیکن کیا لیکن، سنو گے تو تڑپ جاؤ گے، لیکن آنکھ اب بھی کھلی تھی، چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہوئی تھی، آقا کا دیدار کر رہا تھا اور بس زبان حال کہہ رہا تھا، آقا مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، عادت جو بڑھ گئی تھی تیرے انتظار کی، عادت جو بڑھ گئی تھی۔ بابا فرید بھی بولا، کاکا سب تن کھائیو مولا چن چن کھائیو ماس، کاکا سب تن کھائیو مولا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس، میں جنگل میں مر جاؤں صحراؤں میں مر جاؤں، اے جنگل کے پرندوں میرا جسم کھا لینا، بوٹی بوٹی کھا جانا، تو آنکھیں مت کھانا کہ مرنے کے بعد ان آنکھوں سے میں نے محمد کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور کی محبت
محبت بڑی دولت ہے مسلمانوں. پوری کائنات میں بڑے سودے بکتے ہیں، سب سے بڑا سودا عشق رسول کا ہے. جس نے حضور کی محبت کا سودا کر لیا اس نے سودے کے بدلے پوری کائنات کو بیچ ڈالا. چاہے تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا جائے، چاہے سولیوں پہ لٹکا دیا جائے، چاہے ماں باپ کو آنکھوں کے سامنے کاٹ ڈالا جائے، اس نے کہا بس اب آقا کی یاد میں مست ہو چکا ہوں، اب کائنات کی کوئی طاقت مجھے حضور کے در سے دور کوئی نہیں کر سکتی. اور مت سمجھنا کہ 14 صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا. غلبہ کل بھی عشق رسول کا تھا، غلبہ آج بھی عشق رسول کا. آج بھی حضور کے لاکھوں کروڑوں عاشق ہیں. لوگوں بہت وقت نہیں گزرا، بہت دیر نہیں گزری، کل کی بات ہے. میاں والی کی کوٹھڑی تھی اور ہر روز میرے آقا دیدار کرانے آیا کرتے. سپرنٹینڈنٹ کو خبر ہوئی کہ جب آدھی رات کا ویلا آتا ہے تو علم الدین کے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے. علم الدین کو بلایا گیا. رات کو کون آتا ہے؟ کہا کیوں راز سے پردہ اٹھاتے ہو، کیوں میرے پردے چاک کرتے ہو، بتا تو صحیح راتوں کو کون آتا ہے تیرے پاس. فرمایا رب ذوالجلال کی قسم ہے جس پیارے آقا کے نام پہ آیا ہوں ہر رات میرا حال لینے آتے ہیں، ہر رات میرا حال لینے آتے ہیں. اور یہ تو میرے جوانوں نے بھی دیکھا، وہ ایلیٹ فورس کا جوان جب ٹائم باقی تھا تو لپک کے وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا